وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 10 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں ہم نے اختلاف کے ریلیٹڈ سمجھنے کی کوشش کی۔ اختلاف کا اپوزٹ اتحاد ہے، مل جل کر رہنا، اور اختلاف ہوتا ہی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے، میں نے ساری چیزوں میں اختلاف رکھا ہے، تو قیامت تک یہ اختلاف ہوتا رہے گا۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان اختلافات میں ہمیں کرنا کیا ہے، ان اختلاف کا سولوشن کیسے نکالیں، اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے کیسے ختم کریں ان اختلافات کو، اس پر ہم نے روشنی ڈالی۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ ہر دور میں اختلاف رہا ہے، صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا تھا، تابعین میں اختلاف رہا تھا، تبع تابعین میں اختلاف رہا تھا، تو ہر دور میں اختلاف تھا، لیکن اختلاف میں ان کا معاملہ کیا تھا، ان کے آداب کیا تھے، انہوں نے کیسے اس کو سارٹ آؤٹ کیا، اور مجتہد کسے کہتے، اور اختلاف کے اقسام کتنے ہیں، کتنی قسم کے اختلاف ہے، اور کون سا اختلاف جائز ہے، کون سا اختلاف کرنے کا ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، اور کون سا اختلاف ناجائز ہے، اس اختلاف سے رکنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو وہ بھی ہم نے سمجھا تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے آخر یہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے، ہم اختلاف کا شکار کیوں ہوتے ہیں، اور اس میں مبتلا کیوں ہوتے ہیں۔ کیونکہ آج کے دور میں خاص کر، یہ تو ہر دور میں تھا، لیکن آج کے دور میں بدرج اولا ہے کہ لوگ اللہ کی غلامی اور اللہ کی عبادت سے باہر آنا چاہ رہے۔ ہم کیا کر رہے؟ اللہ کی غلامی، جو پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ہم پر، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے، عبادات ان دا سینس اللہ کی بات ماننا، اس سے ہم باہر آنا چاہ رہے، اس سے باہر آ کر ہم اپنی من مانی زندگی گزارنا چاہ رہے۔ اس وجہ سے بھی ہم دین کو جیسا نازل کیا ہے اس کو ماننے سے پیچھے ہٹ رہے۔ تو یہاں پر ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایسی آزاد چھوڑ دیا؟ سوال، جواب کیا ہے؟ سوچے۔ جواب ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں چھوڑا۔ دوسرا یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کھلونا بنایا ہے اس دنیا کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے سورہ انبیاء میں جس کا ذکر آتا، اگر ہم کچھ کھلونا بنانا چاہتے تو ہم اپنے پاس سے بنا لے۔ یہ بات بھی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلونا نہیں بنایا اس دنیا کو۔ تو یہ ایک، جب کھلونا بھی نہیں ہے اور ہمیں آزاد بھی نہیں چھوڑا گیا دنیا میں کہ جو چاہے کرتے پھرو، من مانی کرتے پھرو، غلط بھی کرو صحیح بھی کرو، تو تمہارے لیے چوائس ہے، جو چاہے کرو، یہ بھی نہیں ہے آزادی ہمارے لیے، کھلونا بھی نہیں ہے۔ تو اب بات یہ کہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک سنجیدہ، یعنی بہت سیریس میٹر ہے، اور مقصد کے طور پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مقصد اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، انسان کی تخلیق کی، اور یہ جو نظام ہے کائنات کا وہ بھی برحق ہے۔ کلیئر بات یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ بہت ہی سیریس میٹر ہے۔ ہم جو پیدا کیے گئے مچھر مکھی جانوروں کی طرح نہیں ہے، ہم کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، اور یہ مقصد بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کائنات میں بھی بہت ساری چیزیں بتا رہے۔ کائنات کی چیزیں ہمیں بتا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ایک نظام ہے، حقیقت پر مبنی ایک نظام ہے۔ سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، بڑھتا گھٹتا ہے، تو یہ موسم کا چینجز، ایوری تھنگ جو ہو رہا ہے یہ حقیقی نظام پر مبنی ہے۔ اور ہمارا بھی جو رہن سہن ہے، جینا ہے، تو وہ بھی ہمارا ایک نظام ہے، کھیل تو نہیں ہے نا، آزاد بھی نہیں چھوڑے گئے، تو اس وجہ سے ایک نظام ہے، ایک
کانسٹیٹیوشن ہے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا، وے آف لائف ہے۔ اسلام کیا ہے؟ ایک وے آف لائف ہے، تو اس کے مطابق ہی ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کائنات کے شروع سے ہم دیکھتے آ رہے کہ حق ہمیشہ جیتتا ہی آتا ہے اور باطل ہمیشہ پاش ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے نا، غلط ہمیشہ ختم ہوتا ہے اور حق ہمیشہ جیتتا ہے، یہ ہم دیکھتے آ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، نظام ہے۔ تو ہمیں بھی جب اختلاف میں ہم پڑ جاتے تو حق پر جمنا ہمارے لیے لازم ہے، حق پر جمنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس قدر ہی کن چیزوں کی رہ گئی؟ ہمارے پاس قدر ہی ان چیزوں کی رہ گئی جو ہمیں دنیا میں فائدہ پہنچاتے ہیں، جس سے دنیا میں ہمیں فائدہ دکھتا ہے، ان کی بس قدر رہ گئی ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ جو دین کی دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی صرف کرتا ہے، جو اللہ کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی ہمارے پاس سے قدر ہی ہٹ گئی، ہم ان کی قدر ہی نہیں کر رہے۔ تو ہماری قدر کس میں رہ گئی؟ صرف اور صرف دنیا کے طالب میں، دنیا کے مطلوب میں، جس سے فائدہ مل رہا اس کی واہ واہی کرو، اس کے لیے فلیٹرنگ کرو، اس کے لیے بس اس کی، اور وہ بھی مقصد ہی ہے نا، مطلب ہی ہے، مطلب کے تحت ہم اس کی واہ واہی کر رہے۔ اور مطلب ہٹ جاتا تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ بات بتانا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا جو نظام ہے اس کی قدر کرنا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، بیسک چیز ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے؟ سبمیشن ہے، اللہ کی غلامی ہے۔ ایک ورڈ میں کیا ہے؟ اللہ کی غلامی۔ اسلام ہم سے کیا چاہ رہا؟ سرنڈر چاہ رہا ہے، اللہ کو اپنا آپ سونپو، یہ چاہ رہا ہے اسلام کا مزاج ہے کہ بندے اللہ کے غلام بن کر رہے اور غلام بن کر ہی زندگی گزارے۔ تو یہاں سے یہ جو سورت میں ایک موضوع شروع ہو رہا ہے، ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، تو اس کی تمہیدی آیت ہے، یہ انٹروڈکشن ہی آیتیں ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ تم جب اختلاف میں پڑ جاؤ تو اپنا معاملہ اللہ کی طرف پھیر دو، اللہ کو اپنا حاکم بناؤ، جو آگے ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ بھی بہت بہترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس میں توحید فی العمل پر فوکس کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کر کے دکھاؤ، پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ۔ اختلاف ہو ہمارے درمیان تو اس وقت فیصلہ صرف حق کا ہونا چاہیے۔ بات کیا سمجھ آئی؟ ہمارے درمیان جب اختلاف ہو تو فیصلہ حق پر ہی ہونا نا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا کہ حق پر فیصلہ ہو، لیکن غلطی یہاں پر ہو جاتی کہ میں حق پر ہوں، یہ سوچ ہمیں حق سے ہٹا دیتا، اصل حق سے ہٹا دیتا ہے، اور ہم سمجھتے کہ ہم حق پر ہے، لیکن ہماری سمجھ کو تھوڑا ڈیویٹ کر کے اللہ کے فیصلے کی طرف جانا، اللہ کے حکم کی طرف جانا، تو وہ اللہ کا حکم جو ہے وہی صرف اور صرف حق کا فیصلہ ہوگا۔ sovereignty belongs to اللہ سبحانہ تعالیٰ and him alone، اللہ ہی کے لیے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا۔ اللہ کے علاوہ حاکمیت کسی اور کی نہیں چلے گی، اللہ کے حکم کے تحت ہی پورا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ آیت اگر ہمیں سمجھ آ گئی نا، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو ہم بہت سارے اختلافات سے بچیں گے اور جو فرقہ واریت بھی ختم ہوگا۔ لیکن سمجھنا شرط، اللہ کے حکم کے تحت یہ پورا نظام چل رہا ہے، پوری زندگی چل رہی ہے، اور ہمارے بھی جو فیصلے ہوں گے اللہ کے حکم کے تحت۔ اللہ کی حکومت، اللہ کی مرضی اور اللہ کا قانون۔ بات کیا ہے؟ 3 چیزیں لکھ لیجئے، اللہ کی حکومت ہی ہو، اللہ کی مرضی ہی ہو، اللہ کا قانون ہی ہو ہمارے درمیان۔ ہر عمل میں یہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ سامنے آنا، کیا؟ اللہ ہی کی حکومت ہے، حکومت صرف اور صرف میری پوری زندگی پر اللہ ہی کی چلے گی،
اور میری پوری زندگی پر مرضی اللہ ہی کی چلے گی اور میری پوری زندگی پر قانون اللہ ہی کا چلے گا۔ مضبوطی سے ہمیں سمجھنا ہے، پھر ہم بہت سارے اختلافات سے بچیں گے انشاءاللہ۔ انہیں اختلاف میں ہم اپنا فیصلہ اللہ کی طرف کریں گے۔ تو اب اس صورت میں دیکھیے، اس صورت میں جو 9 آیتیں جو ہم نے پڑھی اس پر اگر ہم ذرا نظر ڈالیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی وحی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہم تک یہ تعلیمات بھیجی ہے، اور سب کچھ جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اور پھر 5 آیت میں ایک بات بتائی گئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اتنی قباحت ہے اس چیز کی، اتنی مطلب یہ اتنی گندی چیز ہے، اتنی بھیانک چیز ہے کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہے ہو، یعنی اللہ کے فیصلوں کے ساتھ تم کسی اور کے فیصلے کو امپورٹنس دے رہے ہو، اللہ کے حکموں کے ساتھ تم کسی اور کے حکم کو امپورٹنس دے رہے ہو۔ یہ اتنی قباحت والی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتے تعجب میں پڑے ہوئے، کیسی مخلوق ہے، کیسے یہ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، اللہ کے حکم کے علاوہ دوسروں کا حکم مان رہے، کیا انسان ہے یہ؟ یعنی ہم تو ایک اللہ کا ایک فرمان سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، اللہ کا ایک حکم بھی ہم نہ ماننے سے رہ نہیں جا رہے، لیکن یہ مخلوق اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے، اللہ کے حکم کے ساتھ دوسروں کا حکم ماننا، یعنی کتنی ڈینجر چیز ہے یہ۔ فرشتے تعجب میں ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو نہیں پتہ آپ کے بارے میں، ان کو تھوڑی اور مہلت دے دیجئے تاکہ وہ آپ کی قدر پہچانے، وہ آپ کو سمجھے اور آپ کے احکام کے مطابق آپ کی اطاعت کرے۔ تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے، ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ کتنے ڈینجر کام کر رہے، لیکن ہم ہیں کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے، اس چیز کی قباحت کو فیل نہیں کر پا رہے کہ ہم اللہ کے حکم کے علاوہ دوسروں کے حکم کو مان رہے، دوسروں کے حکم کو پریفرنس دے رہے، لوگوں کی باتوں کو پریفرنس دے رہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ یہ ایسی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے۔ لوگوں کے مطابق ہم حرام اور حلال ٹھہرا لے رہے اپنی زندگی میں، ہم کو پسند ہے تو ہم اس چیز کو حلال کر لے رہے، نہیں پسند ہے تو حرام کر لے رہے۔ اللہ کا حکم نہیں آ رہا، اللہ کے حکم کے مطابق حلال حرام نہیں ہو رہا، ہمارے مرضی کے مطابق، لوگوں کے پسند کے مطابق۔ تو یہ اللہ کے مقابلے میں جسارتیں نہیں ہیں کیا؟ یہ اللہ کے مقابلے میں ہم ہمت کر رہے نا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانے؟ سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ان کے یہ جسارتیں جو ہیں، ان کی یہ جو ہمت ہے اللہ کے فیصلے میں دوسروں کے فیصلے کو امپورٹنس دے رہا، جس پر آسمان پھٹ جائے تو بھی بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، آسمان پھٹے۔ یہاں پہ تو آسمان پھٹ جائے اس کا ذکر کیا گیا، اور سورہ مریم میں آسمان پھٹ جائے یہ ہلکی چیز ہے، یعنی تم نے اتنی جسارت کی ہے کہ آسمان کا پھٹنا ہلکی چیز ہے، تمہاری جسارت بہت بڑی چیز ہے، سمجھ آئی؟ تو اللہ کے ساتھ ہمیں اللہ کے حکم کے مقابلے میں دوسرے کا حکم اپنی زندگی میں کسی بھی پہلو میں نہیں ماننا ہے۔ تو فرشتے ایسی جسارتوں پر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہے اور کہہ رہے کہ تسبیح بیان کرے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ یہ جو بندے کر رہے نا اس سے اللہ آپ پاک ہے، یہ جو ان کی جسارتیں ہیں اس پر اللہ آپ پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی مانگ رہے، دیکھیں فرشتے ہمارے لیے مغفرت مانگ رہے کہ اللہ ان کو تھوڑا وَيَسْتَغْفِرُ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی ان کی معاف فرما دے، ان کو تھوڑی اور مہلت دے دے تاکہ یہ سمجھ جائے، تاکہ یہ سدھر جائیں۔ تو ہمیں بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور 6 آیت میں ہم نے پڑھا تھا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہو، حالانکہ اللہ حفیظ علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ حرکتیں جو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا رہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیت بتائی گئی آیت نمبر 10 سے بہت
ریلیٹ کرتی ہے۔ آیت نمبر 10 میں جو کیا بات بتائی گئی؟ اپنے اختلاف میں فیصلہ تم اللہ کو نہیں قرار کر رہے، فیصلہ اللہ کا نہیں مان رہے تم اپنے اختلاف میں۔ تو کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو اپنا ولی نہیں بنایا ہوا، یعنی اپنا دوست ہم نے نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے آیت نمبر 6 میں، اللہ حافظ علیم، دیکھ رہا ہوں میں تمہاری حرکتیں، جو کرنا ہے کرو۔ یہاں پہ تو تمہیں مہلت ہے، لیکن جو تم کر کے آؤ گے نا، جو بھی تم اپنے کارنامے کر کے آؤ گے، اس کا برا انجام بھگتنا ہوگا، بتاؤں گا میں وہاں پر جب تم میرے پاس آؤ گے۔ قرآن کو بھیجا ہی کس وجہ سے گیا؟ تاکہ وہ ڈرائیں یوم الجمع، جمع ہونے کے دن سے۔ تو اس دن ظالموں کا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ پھر آیت نمبر 9 میں بھی ہم نے سمجھا، ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی۔ لوگ ایسے نادان ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا اپنا ولی بناتے ہیں۔ تو ولی پہلے تو ولی کو ہم نے سمجھا ہے، یہ قرآن کی آیتوں کے تحت ولی کون ہوتا ہے، دوست کون ہوتا ہے، پہلے اس کو سمجھے۔ تو ولی جس کا ذکر سورہ نساء، سورہ اعراف میں بھی بتایا گیا کہ جس کے کہنے پر آدمی چلے۔ ولی کون ہے؟ جس کے کہنے پر ہم چلے، آدمی چلے، انسان چلے، انسانیت اس پر چلے۔ جب ہم چلیں گے تو پھر اللہ کو حاکم بنائیں گے نا، اللہ کے فیصلوں کو مانیں گے۔ جس کی ہدایت پر عمل کرے، جب یہ چیز بھی ہمارے اندر آئے گی تو پھر ہم اللہ کو حاکم بنائیں گے۔ جس کی مقرر کی ہوئی طریقے، رسمیں، قوانین، یعنی جو قاعدے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے، اس کی بھی پیروی ہم کریں گے۔ کب کریں گے یہ پیروی؟ جب اس کے کہنے پر ہم چلیں گے، جب اس کی ہدایت پر ہم عمل کریں گے، تو ہی ہم اس کو حاکم بنائیں گے، ورنہ حاکم نہیں بنائیں گے۔ ولی کا ایک اور جگہ قرآن میں بتایا گیا، جس کی رہنمائی پر آدمی اعتماد کرے، بھروسہ کرے۔ وہ جو فیصلے کرتا ہے نا، وہ جو طریقہ ہمیں زندگی گزارنے کا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ طریقہ بیسٹ طریقہ ہے، اس پر بیلیو کرو، اعتماد کرو، اور یہ سمجھے کہ یہ صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے۔ یقین تو کرو نا، قرآن کی تعلیمات کے بارے میں یہ سمجھو کہ اس پر عمل کرنے سے ہی صحیح راستہ ملے گا، اور غلط راستے سے ہم بچیں گے۔ پہلے اعتماد تو اپنے اندر بلڈ کرو، اعتماد ڈیولپ کرو کہ اللہ ہی کو ولی بنائیں گے، اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ہم غلط راستے سے ہٹیں گے۔ تو پھر آیت نمبر 10 کو بھی اس سے ریلیٹ کریں۔ جب اختلاف ہوگا، جب ہمارے اندر اختلاف ہوگا تو فیصلہ ہم اللہ کی ہدایت کے مطابق کریں گے، اللہ کی رہنمائی کے مطابق کریں گے، اور فیصلہ کرنے کے بعد نادم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ایمان ہوگا ہمارا کہ ہاں اس فیصلے میں بھلائی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ مومن، اس کے لیے جو دو بھی کنڈیشنز بیٹر ہی ہے۔ دو کنڈیشنز کون سا ہے؟ جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے۔ دونوں حالتوں میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو اب جب اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ ہم کریں گے اور اس پر اعتماد کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ہم بہت سے چیزوں میں اللہ کے حکم کے باوجود ہم سمجھتے کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ اور ہونا چاہیے، نہیں اس میں کچھ ہمارا فائدہ نہیں دکھ رہا ہے، ایسا بہت سارے ہم سمجھتے ہیں۔ تیسری بات، ولی کے بارے میں قرآن میں بتایا گیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے اور آخرت میں بھلائی کی امید بھی اسی سے رکھے۔ دنیا میں ہم جی رہے تو خوف اور امید کے ساتھ جینا نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا اور آخرت میں بھلائی کی امید رکھنا۔ ڈرتے ہوئے گزار رہے نا تو انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے آخرت میں بھلائی ہی ہوگی، کیونکہ ہم اللہ سے ڈر رہے نا، دنیا میں ہم اللہ سے ڈر رہے، جس کا سورہ نساء، سورہ انعام اور دیگر صورتوں میں بیان کیا گیا۔ چوتھا پوائنٹ ہے ولی کے بارے میں، اللہ کو اپنا دوست بنانے کے بارے میں، دنیا میں مدد، آفات اور مصائب سے اس کی حفاظت دنیا میں
اللہ ہی کرتا ہے. ہمیں آفات سے بچاتا اللہ تعالیٰ ہے, مصائب سے بچاتا اللہ تعالیٰ ہے. اور دنیا میں نعمتیں جو بھی چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جوتے کا تسمہ اگر تم مانگنا ہے, لیس اگر مانگنا ہے تو بھی اللہ سے مانگو. جوتے کے لیس بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو بڑی سے بڑی چیز بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے. ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے. اور حاجتیں پوری کرنے والا بھی وہی ہے, جس کا سورہ ہود, سورہ رعد اور سورہ عنکبوت میں ذکر کیا گیا. تو یہ 4 پوائنٹس ایسے ہیں جس کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم اللہ کو اپنا حاکم تسلیم کریں گے اور اس کے حکموں کو ہی اپنی زندگی میں اہمیت دیں گے. سے اس پر دیکھیں کہ ولی بنانے کے لیے پہلی چیز اس کی ہدایت پر چلنا, چلتے ہوئے سیکنڈ چیز اعتماد رکھنا, بھروسہ کرنا, ہاں یہ مجھے بچائے گا, یہی مجھے صحیح راستہ دکھائے گا, غلطی سے روکے گا. تیسری چیز اعتماد کرنے کے بعد ہمیں ڈر اور امید کے ساتھ زندگی گزارنا, اسی سے ڈرنا, اسی سے امید وابستہ رکھنا, ڈرتے ہوئے گناہوں سے رکنا, امید کے ساتھ ہمیں خوش ہونا کہ ہمارا ٹھکانہ اچھا ہوگا. ہو گیا, چل رہے ہدایت پر, اعتماد کر رہے اس راستے پر جانے سے بھلائی ہے. تیسری امید اور خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے. چوتھا دنیا میں آفات اور مصائب سے بچانے والا, حفاظت کرنے والا وہی ہے اور حاجتوں کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے. یہ 4 چیزیں جب ہوں گی تب ہم اللہ کو حاکم تسلیم کریں گے, بنائیں گے اس کو حاکم, اور اسی کا حکم ہمارے زندگیوں پر چلے گا. اور جب اس کا حکم چلے گا تو ہم اختلاف سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. جب اختلاف ہوگا آپس میں تو اس کا حکم کو ہم سامنے رکھیں گے اور اسی کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے. قرآن میں ولی کا لفظ بہت سی جگہ صرف ایک معنی میں لیا گیا, جیسے 4 پوائنٹ سے 4 میں. کہیں پر ولی کا لفظ سارے معنوں میں لیا گیا. اب یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے ولی کے بارے میں تو وہ ان سارے معنوں کو کور کرتا ہے, یہ سارے 4 ٹاپکس کو بھی کور کرتا ہے. تو اب اس آیت میں بتایا کیا گیا, جب بھی ہمارے درمیان اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں ہے, اللہ ہی کا حق ہے. یہ بات بھی سمجھے, ہمارے فیصلوں کا حل نکالنا اللہ ہی کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. نہ ہماری اپنی ذات کی ذمہ داری ہے, نہ دنیا میں کسی اور کی ذمہ داری ہے. حق اور ذمہ داری اللہ ہی کی ہے, ہمارے اختلافات میں فیصلہ کرنے کا. بات سمجھ آئے؟ اگر ہم دوسرے کسی سے بھی توقع رکھیں گے کہ وہ ہمارے اختلافات میں حل نکالے گا, فیصلہ کرے گا, تو وہاں پر ہم گئے کام سے. ٹھیک ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر شرک کر دیا, ہم نے ولی کسی اور کو بنا لیا اور کچھ سے کچھ غلط راستے پہ ہم نکل جائیں گے. اگر اللہ ہی کو ہم اس کا حق دیں گے, فیصلے اختلاف کا حل نکالنے والا اللہ تعالیٰ ہے, اس کو ہم سمجھیں گے تو ہم صحیح راستے پر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے, تو پھر ہمارا حقیقی ولی ہونے کا حق بھی اللہ ہی کا ہے. اور پھر تو لا محالہ حاکم بھی کون ہو گیا؟ اللہ ہی ہوا نا. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ حاکم بھی اللہ ہی ہو گیا, کیونکہ کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. تو وہ حقیقی ولی بھی ہمارا اور حقیقی حاکم بھی اللہ ہی ہونا. اگر ہم اللہ کو صرف دنیا میں صرف چند عقائد, چند مذہبی مسائل تک محدود قرار دیں گے, بہت غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کو صرف دنیا کے چند عقائد, چند مذہبی مسائل, کیونکہ میں یہاں پہ مذہب کہہ رہی ہوں. ہم نے مذہب اور دین میں فرق دیکھا تھا پچھلے درس میں. مذہب اور دین میں فرق کیا ہے؟ مذہب صرف چند عقائد, چند ریچولز پہ عمل کرنے کا نام مذہب ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے, پوری زندگی گزارنے کا طریقہ دین بتاتا ہے. مذہب صرف تھوڑے پوائنٹس پر, تھوڑے ٹاپکس پر روشنی ڈالتا ہے.
تو ہم اللہ کو کہاں تک رکھے، اللہ کا حق کہاں تک ہم نے سمجھا؟ چند عقائد، چند مذہبی مسائل تک محدود کر دیا اللہ تعالیٰ کو۔ جب ہم نے ایسا محدود کر دیا تو ہم غلط کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بدرجہ اولا غلط کر رہے، بدرجہ اولا ہم شرک کر رہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم اللہ کو صرف چند چیزوں تک محدود رکھیں گے تو یہی تو شرک ہے، یہی تو اللہ کے حکموں کو نہیں ماننا ہے، یہی تو اللہ کے حاکم ہونے پر ہمارا ایمان ہلکا ہونا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کے الفاظ صاف ہمیں بتا رہے، کیا بتا رہے؟ کہ علی الاطلاق تمام اختلافات میں اللہ کو تم فیصلہ کرنے کا اصل حقدار قرار دو، اصل حقدار مانو۔ جب تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے میں تم فیصلہ اللہ کو قرار دو، فیصلہ کرنے والا اللہ کو قرار دو۔ اللہ تعالیٰ جسے اور اسی جیسے آخرت کا مالک ہے، اسی طرح دنیا کے ہر مرحلے کا بھی احکم الحاکمین۔ اللہ تعالیٰ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے۔ ہمارے مینرز، اخلاق، اچھے کون سے اخلاق، برے کون سے اخلاق، اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ نیکی کیا ہے، خوبی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ ہر معاملات میں کس کو کتنا حق دینا، کس کو کتنا حق نہیں دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے۔ والدین کا کتنا حق ہے، شوہر کا کتنا حق ہے، بچوں کا کتنا حق ہے، رشتہ داروں کا کتنا حق ہے، یہ بھی بتا دیا گیا، اور کیا حق نہیں ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سوشل لائف، معاشراتی اور پولیٹیکل لائف میں ہمارے جو ہر دور میں کون سی شریعت دینا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا نا، حکم ہو گیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کرو۔ ہم سمجھتے، اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر دور میں جو شریعت دیتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ روشنی کیا ہے کہ سویلائزیشنز بہت سارے آئے نا، جیسے آدم علیہ السلام کا دور گزرا، نوح علیہ السلام کا، جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کا دور گزرا۔ ان ادوار میں اللہ تعالیٰ نے شریعتیں ڈیفرنٹ دی، دین ایک ہے لیکن شریعت جس پر اس ماحول کے مطابق عمل کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سچویشن شریعت دی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک ہی شریعت ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، وہ لوگ کرتے تھے، ان کے لیے جائز تھا، آج کے دور میں اس پر عمل نہیں کیا جاتا، یہ ہم کہہ کے ہم شریعت میں اللہ کے حکموں میں شرک کر۔ ہر دور میں ہر نبی کو ایک شریعت دے کر بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا قیامت تک ایک ہی شریعت ہے، اور اسی پر ہمیں ہر دور میں، کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، جیسے کتنا بھی سائنس ڈیولپ ہو، کوئی بھی چینجز ہو دنیا میں، لیکن ہمیں اسی شریعت پر عمل کرنا ہے جو 1400 سال پہلے نافذ ہو چکا، وہی قانون پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جیسے ابھی بتایا گیا کہ ہم بہانے تلاش کرتے اس شریعت کو نہیں ماننے کا، تو ہم اللہ کو حاکم نہیں تسلیم کرتے۔ اللہ کو حاکم بنانا ہے تو شریعت کو ماننا ہی ضروری ہے۔ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ ہے اتنا چھوٹا جملہ لیکن اتنا اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور صرف اگر اس کو سمجھیں گے تو شرک سے ہٹیں گے، ہم صحیح راستے پر آئیں گے۔ بیکورڈ جملہ استعمال کر کے ہم نے شریعت کو پیچھے ہٹا رہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو تم حاکم نہیں تسلیم کرو گے، اگر حاکم نہیں تسلیم کرو گے تو پھر ہم بہانے تلاش کر کے شریعت کو پیچھے کر دیں گے۔ تو جیسے مثال دی گئی کہ شادی کا اور جابس کا بھی عورتیں نکل رہی اپنی من مانی، شادی کو آج کا ہم نے ٹرینڈ بنا کے ان رسومات پہ عمل کر رہے، بیجا خرچ کر رہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتے کہ نہیں ہوتے، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس پر ہم غور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو حاکم نہیں بنائے نا۔ تو جب حاکم نہیں بنائیں گے تو ہم شرک کریں گے، اور وہیں سے اختلاف پیدا ہوگا، وہیں سے
فرقے واریت پیدا ہوگا، وہیں سے لوگ آپس میں لڑتے بیٹھیں گے۔ شریعت جو نافذ ہو چکا ہے اسی پر اب قیامت تک عمل ہوگا۔ اچھا، اس سے بھی ریلیٹ کرتے بہت سارے لوگ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کپڑے کچھ اور تھے، تم کچھ اور پہن رہے، ان کا کھانا پینا کچھ اور تھا، تم کچھ اور کھانا پینا کر رہے۔ بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن یا حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ یہ ہی کھاؤ، کھجور ہی کھاؤ یا پھر یہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے چند حرام چیزیں بتا دی گئی، یہ چیزیں مت کھاؤ۔ اس کے علاوہ باقی تم جس علاقے میں جو پیداوار تمہارے پاس ہوتی ہے، جو پیک تم ہوتی ہے، جس کھانے کے تم عادی ہو وہ کھاؤ، لیکن حرام سے بچو۔ کپڑے کے بارے میں بتایا گیا تم ڈھیلا ڈھالا پہنو، اپنے باڈی پارٹس باہر نمایاں مت ہونے دو، بس۔ اس کے علاوہ تم جیسے ٹائپ کا، اور کون سا نہیں پہننا ہے، جینٹس کے لیے سلک نہیں پہننا، یہ بتا دیا گیا نا، اسپیسیفائی کر دیا۔ اس کے علاوہ تم جو چاہے پہنو، کھاؤ۔ اب علماء جو ہے بہکاتے کیسے ان چیزوں کو شریعت سے جوڑ کر، اب تو نہیں ہو رہا نا، ویسے تو جبے نہیں پہن رہے نا، ویسا تو لباس نہیں ہو رہا نا، ویسا تو کھانا نہیں کھا رہے نا، تو اس وجہ سے یہ بھی کر لو۔ تو شریعت کو اس سے جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شریعت ہی ہے۔ تو یہاں پہ یعنی ہم ہر معاملات میں اکنامی جو ہے، کمانے کا طریقہ ہے، جیسے اب روشنی ڈالی کہ عورتیں اپنی خواہش کے تحت ایک کمائے تو کیسے کافی ہوگا سمجھ کے ہم جا رہے۔ اچھا، ایک کمائے تو کافی کیوں نہیں ہو رہا، یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ہم فضول خرچی میں کتنا پیسہ لگا رہے، فضولیات میں ہم کتنا لگا رہے، اس وجہ سے ہمارا پیسہ کم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دے رہے۔ اس طریقے سے خرچ کرو، اس طریقے سے کماؤ جیسا اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ تو انسان دے گا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور خود کے لیے بھی خرچ کرے گا، اور جمع کر بھی رکھے گا، ہے نا۔ تو ہم اپنی مرضی سے خرچ کر رہے تو برکت کہاں سے رہے گی؟ اور ایک نہیں 10 بھی کمائیں گے تو بھی کافی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان تمام معاملات میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سا طریقہ درست ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے، اور کون سا طریقہ اللہ کے مطابق ہے اور کون سا طریقہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہے۔ اس پر اگر غور کریں گے تو پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ تو یہاں پر سورہ نساء آیت نمبر 59 میں بتایا گیا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب تمہیں آپس میں کچھ مٹ بھیڑ ہو گیا، اختلاف ہو گیا ہو، تو اس وقت تم اپنا معاملہ اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اللہ قرآن اور حدیث میں اس کا حل ڈھونڈو۔ جب قرآن اور حدیث میں تمہیں حل مل گیا تو اس پر تم اتفاق کر لو، اس پر تم راضی ہو جاؤ، اس پر تم اعتماد کر لو، اس پر جم جاؤ، تو تمہیں صحیح راستہ دکھے گا۔ سورہ احزاب آیت 36 میں بتایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے اور نہ کسی مومنہ کے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، کہ وہ ان کے لیے اختیار کرے اس کے معاملے میں، یعنی کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت پر یہ نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کیا نہیں کر سکتے؟ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، جب اللہ اور رسول کا فیصلہ مل گیا کسی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اختیار کریں کہ ہم اپنے حساب سے فیصلہ ڈھونڈیں۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، اور ظاہری گمراہ۔ کتنی کلیئر آیت ہے نا، اس میں کوئی متشابہ والا معنی بھی نہیں ہے کہ دو معنی نکالے جائیں۔ صاف اللہ تعالیٰ بتا رہے کسی مرد کو یہ زیب ہی نہیں دیتا اور نہ کسی عورت کو یہ زیب دیتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی اور کے فیصلے کو تم اختیار دو، کسی اور کے فیصلے پہ تم چلو، چاہے وہ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار ہو،
چاہے کوئی دنیا کا امام ہو، مولوی ہو، یا پھر کسی کی بھی بات، کتنا بھی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، جب اللہ اور رسول کا حکم آ گیا تو پھر کسی اور کی بات ہم نہیں مان سکتے۔ اگر ایسا کیا تو کھلی گمراہی میں ہے، ضل ضلالا مبینہ، کھلی گمراہی میں پڑنے والے ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت 30 میں فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق ثابت ہوگی اس پر ضلالت۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا۔ شیطان یعنی وہ لوگ، شیطان وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ حکم دے، اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی ہمیں حکم دے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے وہ جنوں میں سے ہو، وہ شیطان ہے۔ تو اگر اس نے بنا لیا اللہ کے علاوہ شیطان کو اپنا دوست، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ کے علاوہ شیطان یا جنوں اور انسانوں میں سے کسی بھی شیطان کی ہم بات مان رہے جو کہ اللہ اور رسول کے خلاف ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہے، اس کی بات پر ہم عمل کر کے سمجھتے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ حقاً علیہم، ان پر ثابت ہو گئی گمراہی، ان پر ثابت ہو گئی غلط راستے پر جانا، وہ بھٹک گیا، وہ راستے سے ہٹ گیا، وہ حق سے دور ہو گیا۔ تو یہ بھی متشابہ آیت والا کوئی متشابہ ترجمہ کوئی اس پہ نہیں آ رہا، صاف سیدھی بات ہے۔ تو اللہ کو حاکم بنانے کے علاوہ کسی اور کو ہم حاکم بنائیں گے، کسی اور کی بات مانیں گے تو کھلی گمراہی میں ہے، اور ثابت ہو گیا کہ وہ حق سے دور ہے، ثابت ہو گیا کہ وہ گمراہ ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہی حق ہے کہ لوگوں کے اختلاف کا فیصلہ کرے، اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اگر یہ ہم قانون حق کو چھین کے کسی اور کو دیں گے، یہ حق کے فیصلے کرنے کا کوشش بھی کریں گے تو وہ کافر بن جائیں گے، کوشش بھی کریں گے تو ہم ایمان سے ہٹ جائیں گے، کوشش بھی کریں گے تو مشرک بن جائیں گے، ہے نہیں ہے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کو حق دیں گے تو پھر ہم مومنوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں، مثالیں بھی ہمیں دکھاتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو حق جان پر اس پر جم جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری ایسی مثالیں دکھائی ہے کہ حق و باطل کے درمیان کیسے حق پر رہنے والوں کو، حق پر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا ہوا ہے، اور سرفراز ہوتے ہوئے ہم دیکھیے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اور اس کے بعد بھی ہر دور میں، ہر ادوار میں، تابعین، تبع تابعین، چاہے کتنی بھی مصیبتیں آئیں، چاہے لوگ ان کو کتنا بھی ستائیں، لیکن ان کا حق پر جمنا ان کے لیے سرفراز ہو گیا، ان کے لیے کامیابی کا باعث بنا۔ اور باطل ہمیشہ اگر لوگ اس پر ڈٹ کے رہے، تبھی یعنی لوگ باطل پر رہے تو باطل کو ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ غزوہ بدر میں ابو جہل نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تو دکھا آج حق کو حق کر کے، باطل کو باطل کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھایا بھی نا کہ کیسے وہ برباد ہو گیا، کیسے وہ قتل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا، کامیابی دکھائی۔ تو یہ ہم شروع دور سے بھی دیکھتے آ رہے، حق پر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے سرفراز کرتا ہے، اور باطل پر ڈٹنے والوں کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہے۔ چاہے ہمیں دنیا میں یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس دکھے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فوراً ہی دکھا دیتا ہے، کبھی کبھی بہت ٹائم لگتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کے بھائیوں کی جو بھی چال تھی وہ باہر تو آئی نا، کئی سال بعد تو باہر آئی،
اور یوسف علیہ السلام جو ان کا حق پر جمنا تھا اور ان کی معصومیت تھی لوگوں کے سامنے آئی، دکھی نا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان کی چالیں کیا تھی. ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہمیں دکھتا ہے دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دکھائے گا اور حق پر جمنے والوں کو کامیاب کر کے دکھائے گا اور باطل پر جمنے والوں کو تباہ و برباد کر کے دکھائے گا. یہ ہونے ہی والا چیز ہے. تو اللہ کے بھیجے ہوئے تعلیمات اور رسول کے دعوت کے مطابق فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. تو وہی عقل والے لوگ ہیں، عقل کے اندھے نہیں ہیں بلکہ عقل والے لوگ ہیں. ہم یہ بھی کہتے لوگوں کو جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو یہ تو ابھی کہا گیا کہ بیک ورڈ لوگ ہیں، عقل کے اندھے ہیں. کیسے ہو سکتا؟ اس زمانے میں تھا، آج عمل کیسے ہو سکتا؟ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ عقل کے اندھے نہیں ہیں بلکہ ہوشیار لوگ ہیں، اور یہی غفلت سے بیدار لوگ ہیں جو اللہ کو اپنے معاملے میں حاکم تسلیم کرے، اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کرے اور اس پر بھروسہ کر کے اس پر رہیں. ہاں، احمق لوگ کون ہیں؟ احمق لوگ وہ ہے جو اختلاف میں فیصلہ کرنے کا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائے، کسی اور کو اللہ اپنا حاکم بنائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھیں گے جو اختلاف ہمارے اندر ہوتے ہیں اس کے آداب کیا. ایٹیکیٹس ہے نا، ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہے. اب ہم ان ایٹیکیٹس کو نظر میں رکھیں گے، پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی اختلافات میں ہمیں کرنا کیا ہے. تو جب ہم اختلاف ہو، فرسٹ پوائنٹ ہے یعنی جب ہمارے اندر اختلاف ہو تو اخلاص ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ ہمارے نیتوں میں اخلاص ہونا چاہیے. جب اخلاص ہوگا، اخلاص مطلب اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے بات کرنا ہے، اللہ کے لیے جھگڑا کرنا ہے، اللہ کے لیے اختلاف کرنا ہے. جب اخلاص ہوگا، اللہ کے لیے ہوگا، تو ہم جھگڑے سے بچ جائیں گے. اخلاص کو ہمارے نیتوں میں پیدا کرنا ہوگا تو ہم اختلاف سے بچیں گے. تو اخلاص ہو تو ہی ہم باطل سے بچنے کی کوشش کریں گے. سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا مقصد یہ ہو. مقصد پہلے تو نیت کلیئر کرو، فرسٹ ایٹیکیٹ. سیکنڈ ایٹیکیٹ ہے مقصد ہمارا حق تک پہنچنا ہو، اپنی بات منوانی نہ ہو، اپنی نفس کی پوجا کرنا نہ ہو، لوگوں کی بات کو منوانا نہ ہو، حق تک پہنچنا مقصد ہو. یہ ایٹیکیٹ ہے سیکنڈ. یعنی اپنی خواہشات کی پرستی اور الحاد نہ ہو. الحاد کا ہم نے سمجھا کچھ بھی بہانہ کہہ کر حق بات سے ٹلنے کی کوشش نہ ہو، حق تک پہنچنے کا مقصد ہو. تیسری پوائنٹ ہے لوگوں کو بھی حق کے راستے کی دعوت دینا مقصد ہو. لوگوں کو بھی حق کے راستے کی طرف بلانا مقصد ہو. لوگوں کو بھی اپنے حق کے راستے کی طرف بلانا مقصد ہو. مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا، نہیں ہماری مرضی ہے اس وجہ سے ہم نہیں مان سکتے، ہماری سوچ ہے اس وجہ سے ہم نہیں مان سکتے، ہمارا استاد کا کہنا ہے اس وجہ سے نہیں مان سکتے، ہماری جماعت کا کہنا ہے اس وجہ سے ہم نہیں مان سکتے. تو یعنی ڈیسٹینیشن کیا ہو ہمارا؟ لوگوں کو حق کے طرف پہنچانا ہو، لوگوں کو ہماری جماعت کی طرف پہنچانا نہ ہو، لوگوں کو ہمارے استاد کی طرف پہنچانا نہ ہو، لوگوں کو ہمارے امام کی طرف پہنچانا نہ ہو، لوگوں کو ہماری سوچوں کی طرف پہنچانا نہ ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف پہنچانا ہو. یہ مقصد ہونا ہے. تھرڈ ایٹیکیٹ ہے. فورتھ ہے کہ کسی پر کوئی فتویٰ لگائے، جیسے کافر، فاسق یا کچھ بھی کریں، تو اس سے پہلے تحقیق کر لیں، ورنہ وہ جو بات ہم نے حدیث میں پڑھی تھی کہ وہ چیز آسمانوں میں جاتی ہے اور پلٹ کر اس پر آتی ہے. ہم نے کسی کو کافر کہہ دیا، اختلاف جب ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، تو ہم غلط باتیں کسی کو کہہ دیتے ہیں، جملہ غلط نکال دیتے ہیں زبان سے، تو پھر وہ چیز پلٹ کر واپس ہم ہی کے پاس آئے گی. تو اسی لیے جب بات نکالیں تو بھلی بات نکالیں، اچھے الفاظ نکالیں. اچھے الفاظ نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف بحث مباحثے میں نہیں جائے گا.
اچھے الفاظ نکالنے سے اختلاف میں پیورٹی رہے گی، ٹھیک ہے، اور لوگ حق کے راستے کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ 5th پوائنٹ ہے، جب اختلاف ہو رہا ہو تو کسی کو اس کی ذات پر تنقید نہ کرے، تم ایسے، تم کیا ہے، تم کون ہے، تم کدھر ہے، یعنی اس کی ذات پر اگر ہم تنقید کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی پھر یہ تکرار اور بحث مباحثے میں چلا جائے گا، اختلاف سے ہٹ جائے گا۔ اور 6 ایٹیکیٹ ہے، لوگوں کو ان کی عبادات، ان کے معاملات پر ذلیل نہ کرے، اس کی نماز ایسی ہے، یہ تو ایسے دعا کرتا ہے، یہ تو ایسے پڑھتا ہے، ہاں غلط ہے تو بتاؤ۔ تو جو اختلاف مذموم ہے نا، کوئی 2 رکوع کر رہا ہے تو اس کو بتاؤ، مذمت کرو اس کی، بھائی 2 رکوع نہیں ہے۔ سجدہ غلط کر رہا ہے تو اس کو بتاؤ، اس کی مذمت کرو کہ یہ سجدہ غلط ہے، یہ طریقہ ہے اسلام میں، حدیث یہ ہے، ان کو بتاؤ۔ لیکن مذاق مت اڑاؤ، کسی کا ہم مذاق اڑاتے جائیں گے تو یہ بھی ایٹیکیٹس کے خلاف ہے، تو ذلیل نہ کرو کسی کو، اس کے عبادات، اس کے معاملات، اس کے بارے میں۔ 7 پوائنٹ ہے، جب ہم کسی سے بھی بات کر رہے تو سامنے والے کو بیوقوف نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے، ہاں، اگر ہمارے پاس حق ہوتا ہے نا، جب علم تھوڑا آ جاتا ہے، 4 حدیثیں پتہ چل جاتی ہے، 4 آیتیں پتہ چل جاتی ہے، تو ہم سامنے والے کو حقیر سمجھنے لگتے، سامنے والے کو ہم بیوقوف سمجھنے لگتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس 4 ہی آیتیں، 4 ہی حدیثیں ہیں، اس وجہ سے حقیر۔ جب حقیر سمجھیں گے تو اختلاف تک نہیں رہے گا، تکرار اور بحث مباحثے میں چلا جائے گا۔